بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ تو بہن بھائی بیٹے بیٹیوں، کیا اسلام سے پہلے عورت کو وراثت میں حصہ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ اور اسلام میں عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے؟ مغربی معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ یاد رکھیے، اسلام سے قبل عورت کو معاشرے میں کمتر حیثیت دی جاتی تھی اور عورت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا معاشرے کے اوپر، اور وراثت میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور بعض معاشروں میں اسے ذلت اور ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور بعض ظالم لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر اس طریقے کو روشنی میں تبدیل کر دیا اور عورت کو وہ عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کے روپ میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور تم میں سے سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ بیوی کو مرد کی شریک حیات، محبت، سکون کا ذریعہ اور عزت اور ناموس کی محافظ بنایا۔ وہ مرد کی غیرت، عفت اور عزت کا ڈیفنس کرتی ہے اور اس کے نفس، مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے لیے نیکیوں کا خزانہ بھی بنتی ہے۔ جہاں جاہلیت کے زمانے میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہیں اسلام نے بیٹی کی پرورش کو جنت میں داخل ہونے کا ایک سب سے بڑا ٹوکن قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 یا 3 بیٹوں کی اچھی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور شادی کر دی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح، یہ 2 انگلیاں ایسے 2 انگلیاں کی کہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جتنا یہ فاصلہ ہے، نہیں اتنے فاصلے کے ساتھ میرے ساتھ وہ مسلمان ہوگا، وہ انسان ہوگا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور والدین کے لیے باعث سعادت ہے۔ ماں کا مقام تو اسلام میں سب سے بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کا حکم فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کا دل خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اسلام کی کہ اسلام نے عورت کا آدھا حصہ کیوں کیا ہے، یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تمام ضروریات کا کفیل مرد کو بنایا ہے، عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے آزاد قرار دیا ہے، اور یہ بھی ہے عورت کے لیے روزگار اور معاشی مواقع سے ہر ممکنہ فائدہ اٹھانے پر بندی بھی نہیں لگائی گئی، بلکہ عورت کمانے والی ہو تب بھی کفالت کی ذمہ داری خاوند پر ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمائی خصوصی طور پر عورت محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر وہ گھریلو ضروریات کے لیے خرچ کرنا چاہے تو اس کا یہ عمل شوہر کے اوپر اور گھر کے اوپر احسان ہوگا، کیونکہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ جبکہ مرد کی انکم چاہے عورت سے کم ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی گھر کی کفالت کی ذمہ داری مرد کی ہی ہے۔ مرد کو چاہے محنت مزدوری کرنی پڑے یا اپنی جائیداد بیچنے کی نوبت آ پہنچے، لیکن گھر کی مالی ضروریات پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر مرد ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہے۔ دوسری طرف عورت کو مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے اس جنڈر سے پوری طرح بری کر دیا گیا ہے۔ وہ خود کے لیے کمائے، یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں معاش سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو سینے سے ہی اس جنڈر سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ بیٹی ہے تو باپ اس کے اخراجات اٹھاتا ہے، اور بیوی ہے تو شوہر اس کے اخراجات اٹھاتا ہے۔ یقیناً مغرب کی بات کی جائے تو مغرب میں عورت مرد کے ساتھ ہر معاملے میں 50% کی شریک
دار ہوتی ہے۔ اس کا حق ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے 50% حصہ ملے، لیکن اس کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ مل کر گھر کا آدھا بوجھ بھی اٹھائے۔ اگر گھر کا کرایہ $1000 ہے تو اس میں سے $500 عورت بھی ادا کرے گی، ورنہ وہ شوہر کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوگی۔ شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اسے گھر سے نکال دے، اور گھر کے باقی مادہ اخراجات جن میں کھانا پینا، کپڑے، بچوں کے اخراجات، ہر قسم کے اخراجات، اس میں بیوی 50% حصہ ڈالے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اتنا پیسہ لائے گی کہاں سے؟ باپ کی جائیداد میں سے اسے کتنا حصہ مل جائے گا؟ جہاں سے مرضی لائے، جاب کرے یا سڑکیں کھودے، لوگوں کا کام کرے، یہ مرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کی بات کی جائے تو اسلام عورت کو ایسی مشکل بھری زندگی نہیں دیتا۔ آپ خود سوچیں، اب یہ اسلام میں عورت کے ساتھ زیادتی ہے یا احسان ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔